گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلی جائیں گے۔ اللہ قبلہ کہنا یہ چاہتا ہوں، میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ اللہ خطیب لینے کے لیے تو آتے ہیں، مولوی لینے کے لیے تو آتے ہیں، پر دینے والا کوئی کوئی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں کافی کچھ آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ قبلہ میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میری قوم کے جوانوں کو اشد ضرورت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر، قبلہ میرے کریم نبی کی دہلیز پر اگر کوئی اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن آ جاتا تو دشمن کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا تھا۔ ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے تو آج اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا ساتھی ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے اس معاشرے میں میاں بھائی بھائی کا کوئی ساتھی نہیں رہا، کوئی کندھا نہیں رہا۔ اگر ہم معاشرے میں دشمنوں کی صف پر نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو دشمنوں کی صف پر سب سے پہلا دشمن ہمیں ہمارا بھائی ہی نظر آتا ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ تم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو؟ اسی کا میلاد منا رہے ہو نا جس نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا تھا۔ اور نادانو تم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے اس بدو کی تڑپتی کہانی یاد آ جاتی، مجھے اس غریب بدو کی تڑپتی داستان یاد آ جاتی۔ قبلہ وہ ایک غریب بدو تھا، غریب ہی غریب تھا، نہایت ہی غریب تھا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو نا، وہ میری یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا، وہ بدو کی تڑپتی کہانی ضرور سنے گا۔ قبلہ ایک غریب بدو تھا، غریب ہی غریب، نہایت ہی غریب۔ اس کی بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ جہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہو وہاں روپے کی اشد ضرورت پڑتی ہے، اس گھر میں روپے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بدو غریب بدو ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا تھا۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ گھر میں ایک بیوی رہتی ہے، وہ بھی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، روپیہ جیب میں ایک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بدو پریشان تھا کہ روپے کی اشد ضرورت پڑے گی، میں غریب سا آدمی ہوں، ہمسائے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے، جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ میری امداد کیا کریں گے؟ اللہ قبلہ اس بدو نے اپنی غریب بیوی کو کہا بھلا ہووی، ہمیں روپے کی اشد ضرورت ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اور ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کیوں نہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کہ آسانی سے ہمارے پاس روپیہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کوئی بندہ ہمارا مسئلہ حل کر دے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، بھلا ہووی کیوں نہ
ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس. کس کے پاس؟ عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، ان کے آگے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دے گا. بلا ہوئی میں جا کے عمر کو صرف اتنا ہی کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر. تو وہ جان لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی، غریب میاں غریب بدو غریب بیوی، گھر سے باہر نکلے. صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے، چلتے 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 سارا دن چلتے رہے. پورا دن انہوں نے سفر کیا. شام ہوئی، جیسے ہی انہوں نے مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. بدو نے کہا بلا ہوئی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور پورا دن ہم نے سفر کیا ہے، لہٰذا رات کو سفر کرنا تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیوں نہیں، میں کہتا ہوں یہیں ایک خیمہ لگا لیتے ہیں اور آج کی رات جو ایک خیمے میں گزارتے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں. صبح ہوتے ہوئے ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے. میں عمر کو اتنا ہی کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر. تو وہ جان لیں گے کہ میرا مسئلہ ہے. قبلہ اس بدو نے مدینے کی حدود کے اندر خیمہ لگا لی، اپنی حاملہ بیوی کو خیمے کے اندر بٹھا دیا، خود بہر آگ جلا کے بیٹھ گئے. میں قربان جاؤں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کیا کرتے تھے. اب آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا. اللہ، اس کا بھی عمر کو. آپ معمول کے مطابق رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ آپ کی نظر اچانک مدینے کی آخری حدود اس خیمے تک گئی. آپ نے دیکھا کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، کس نے آگ جلائی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے غلام کو بھیجا، میاں جا کے پتہ کر کس نے آگ جلائی. یہ غلام گیا اس بدو کے پاس، کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا دفعو دفعو، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے. یہ غلام واپس آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حاضر ہوا. کوئی عرض کہ بندہ نواز، مجھے لگتا ہے بندہ بڑا پریشان ہے، دکھوں کا مارا ہے. اللہ اکبر، وہ بھی رو رہا ہے. اندر خیمے کے اندر کوئی عورت ہے، وہ بھی چیخ رہی ہے. بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، بیوی درد سے چیخنے لگی. سیدنا عمر فاروق نے جب سنا کہ دکھوں کا مارا ایک آیا ہے مدینے کی دہلیز پر، تو سیدنا عمر فاروق خود چل کر اس بدو تک گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ میاں، لوگ مجھے غریب کے نام سے پکارتے ہیں. میں غریب بدو ہوں، فلاں کا رہائشی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے غریب ہوں. محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے. غربت نے گھر کو لپیٹ لیا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. لہذا میری بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. میں جا رہا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے. کوئی بات نہیں، صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، صبح ہوگی تو انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے. میاں آپ یہاں سے جائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میاں خیمے کے اندر کون چیخ رہے ہیں؟ کہا یہ میری بیوی ہے، بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے اس لیے چیخ رہے. ہائے! سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ اس کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اس غریب بدو کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق